بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم فلسفہ نماز کے متعلق پڑھیں گے، اور اس کا لیکچر نمبر 2 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم 2 ٹاپک پڑھیں گے۔ نمبر 1 نماز کے احکامات، دوسرا نماز کے فوائد۔ تو بچوں، آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر 40 نکالنا ہے، صفحہ نمبر 40 نکال لیں۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے احکامات میں نماز ہر حالت میں فرض ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ چاہے جنگ ہو، بیماری ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، نماز میں تخفیف ہو سکتی ہے لیکن معافی نہیں ہو سکتی۔ جنگ میں نماز مختصر ہو سکتی ہے، طریقے بدل سکتے ہیں۔ حالت مرض میں آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اسی طرح سفر میں نماز کم ہو جاتی ہے، یعنی رکعات کی تعداد کم ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی جو پوری گنتی ہے، جو 5 نمازیں وہ پوری کی پوری رہیں گی۔ تو یاد رکھیں، ہر حالت میں نماز فرض ہے، مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک نماز کو چلیں دل نہیں کر رہا تو بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ نماز کو جمع کر رہے ہیں جیسے بارش کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو یہ شرعی عذر ہے۔ بصورت دیگر نماز کو سستی کی وجہ سے جمع کرنا بعد میں کہ چلیں بعد میں پڑھ لیں گے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا۔ یہاں سے بچوں شرائط شروع ہوتی ہیں نماز کی، شرائط اور اسباب وغیرہ۔ تو سب سے پہلے نماز کے لیے طہارت یعنی وضو یا تیمم کا ہونا لازمی ہے۔ ویسے تو وضو کا حکم ہے، لیکن جو بیمار ہے، جسم پر زخم ہے یا پانی موجود نہیں ہے، اس صورت میں تیمم لازمی کرنا ہے۔ تو وضو یہ پہلے ہے، اس پیورٹی اس کو دیں گے اور اسی کا ہی حکم ہے۔ لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بصورت دیگر پھر تیمم کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد جسم، لباس اور جگہ، تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ نہ تو جگہ ناپاک ہو، نہ جسم ناپاک ہو، اور نہ ہی لباس ناپاک ہو۔ تو نماز اس کے بغیر، طہارت کے بغیر پوری نہیں ہوتی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقت، یاد رکھیں یہ مقررہ وقت پر ہونا چاہیے نماز کا۔ یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر میں 11 بجے فری ہو رہا ہوں اور ظہر کی نماز ہے 1 بجے، چلیں وہ ظہر والی میں ابھی پڑھ لوں، نہیں، وقت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی، ایڈوانس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہونا لازمی ہے۔ یہ نہ ہو کہ قبلہ میرا اس طرف ہے اور میری ڈائریکشن جو ہے وہ نماز جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اس سمت کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ جو تو بیت اللہ میں ہے وہ تو بالکل ڈائریکٹ کعبہ کو دیکھیں گے، کعبہ کی طرف ان کا چہرہ ہوگا۔ جو کعبہ سے دور ہے، جیسے آج ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں بہت دور ہے کعبہ، تو یہ اگر سمت میں ذرا سا فرق ہو جائے نا، تھوڑا بہت 19-20 کا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی چیز کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ بالکل 100% ایکوریٹ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات بلڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات وہ ڈائریکشن میپ ہمیں کچھ نہ کچھ غلط دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں سمت جو ہوتی ہے نا وہ کم از کم صحیح رکھنی چاہیے۔ دائیں بائیں نہ ہو، ڈگری جو وہ 360 ڈگری پہ نہ بندہ چلا جائے، 180 ڈگری جو وہ غلط پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت فرق ہو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیت، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ سنت پڑھنے جا رہے ہیں، نفل پڑھنے جا رہے ہیں، فرض پڑھنے جا رہے ہیں، وتر پڑھنے جا رہے ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں، فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ میں نے پڑھا کیا، تو اس لیے پہلے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ تھے نماز کے کچھ احکامات، ٹھیک ہے، یہ شرائط تھی، وہ احکامات اوپر 1-2۔ یہاں پر کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ نماز میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نظر گھمانا، لوگ نماز شروع کرنے کے بعد دائیں بائیں، آسمان کی طرف، سامنے صف پر بچوں کو دیکھنا، یہ سارے عمل جو ہیں وہ غلط ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز میں آنکھوں کو گھماتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر ہی اچک لے، یعنی اس کی نظر اچک لی جائے، اس کی نظر اس سے چھین لی جائے اور وہ اندھا ہو کے جو ہے وہ رہ جائے گا۔ اس لیے یہ بہت کبھی عمل ہے، برا عمل ہے کہ انسان کیا کرے، نماز شروع کر کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کرے۔ اس کے بعد پھر کپڑے درست کرتے رہنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بازو جو ہے وہ یہ اوپر کیے ہوتے ہیں وضو کی حالت میں،
اور اسی طرح کے نماز شروع کرتے ہیں اور وہ بعد میں وہ نماز میں ہی وہ بازو بھی سیٹ کر رہے ہیں، کپڑے بھی سیٹ کر رہے ہیں، صاف بھی کر رہے ہیں، جھاڑ بھی رہے ہیں، یہ نماز کے تقدس کے خلاف ہے، اس کے خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آرام سے جب آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ نے کپڑے سیٹ کر لیے، اپنے بال سیٹ کر لیے، وضو کا پانی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے نماز میں تنگ کرے گا، آپ اس کو جھاڑ لیں، جو بھی کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد آپ نماز شروع کریں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اور نماز شروع کریں گے کہیں رکعت نہ نکل جائے، ایک رکعت کی وجہ سے وہ 3 رکعات جو ہوتی ہیں وہ بھی خراب کر لیتے ہیں۔ سانس ان کی پھولی ہوتی ہے اور ان میں نماز میں ان کو کنٹرول نہیں ہوتا خود پر۔ ایسے تمام عمل جو ہیں وہ برے ہیں، اسلام میں اس کو منع کیا گیا۔ اسی طرح زیادہ حرکات نہیں کرنی، ہلتے جلتے رہنا، دائیں بائیں ہوتے رہنا، جو ہے وہ یا بچے ہیں یا دوست ساتھ کھڑے تو شرارتوں میں کسی کو کونی مارتے رہنا، یہ تمام عمل برے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع خضوع کا حکم دیا ہے۔ اگر خشوع خضوع نہیں ہے، یہ سارے اعمال تو خشوع خضوع کے خلاف ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ خشوع خضوع کا حکم ہے، اگر نماز میں خشوع خضوع ہے تو نماز ٹھیک ہے۔ بصورت دیگر کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ وبال ذریعہ بن جائے گی۔ مثال کے طور پر فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، اور ویل ایک وادی ہے جہنم کی وادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں خشوع خضوع ہی نہیں رکھتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رکعت کون سی چل رہی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے۔ ایک ہے کبھی کبھی بھول جانا، اور ایک ہے کہ خشوع خضوع کے خلاف چلنا، یعنی کہ انسان کیا کرے، اپنے ہی کاموں میں مصروف ہے یا لباس ٹھیک کر رہا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں یہ نماز کے تقدس کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یہاں پر آپ کتاب کا صفحہ نمبر 40 کے درمیان میں آیت دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن فلاح پا گئے؟ جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، خشوع خضوع کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے، خشوع خضوع والی نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے جو صغیرہ گناہ وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی تو کفارے کا ذریعہ بنے گی، بصورت کفارہ بنے گی گناہوں کا۔ بصورت دیگر یہ کفارہ نہیں بنے گی، یہ وبال بنے گی اور گناہ کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ ریاکاری سے اجتناب۔ یہاں پر آپ صفحہ نمبر 40 کے اینڈ پہ دیکھیں، جس نے ریاکاری سے نماز ادا کی اس نے شرک کیا، تو ہمیں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ عموماً 7 منٹ کی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کو یہ لگے کہ مسجد میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ نماز لمبی کرتا ہے، 12 منٹ پہ لے جاتا ہے، 10 منٹ پہ لے جاتا ہے۔ اب یہ 3 سے 4 منٹ جو اس نے ایکسٹرا نماز پڑھی ہے، یہ کس کے لیے پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی۔ اب اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے ریاکاری کی اس نے شرک اصغر کیا۔ اور قرآن میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ جو بندہ کوئی بھی عمل اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے بارے میں جملے اچھے کہیں، تو یاد رکھیں اس کی تعریفیں، اس کے جو کلمات ہیں وہ اس کو دنیا میں مل جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، اتنا کبھی عمل ہے۔ تو ریاکاری سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے القرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کریں مخلص ہو کر۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ یعنی قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ نماز کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد باجماعت نماز جو ہے وہ 27 درجے افضل ہے۔ یہاں پہ لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں، جو سنت و نوافل ہوتے ہیں نا، یہ باجماعت نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر نماز سے پہلے کیا تو وہ بعد میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، جو نماز کی پہلی رکعت تھی وہ رہ گئی تھی، حتیٰ کہ بعد والی بھی رہ گئی تھی، آپ نے اگلی نماز کے ساتھ پڑھی ہیں، ظہر کی سنتیں عصر کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آ گیا تھا، تو آپ ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے، اور عصر کے ٹائم آپ نے وہ سنتیں پڑھی، حتیٰ کہ گھر میں بھی آ کے آپ اکثر پڑھتے تھے۔ تو اس لیے سنتوں کی وجہ سے نماز باجماعت کو چھوڑ دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں کہ نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، جی یہ اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم تھے غالباً، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں جب مسجد کی طرف آتا ہوں راستے میں درندے، جانور، حیوانات، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں. تو مدینہ کی گلیاں شام کو میرے لیے تنگ بن جاتی ہیں، یعنی کہ میرے لیے نقصان دہ ہیں. تو کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، آپ پڑھ لیں، آپ کا عذر ہے. حتیٰ کہ جب وہ واپس جا رہے تھے آپ نے فرمایا بات سنیں، آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اذان کی آواز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب آپ کو نماز مسجد میں پڑھنی پڑے گی. اس لیے باجماعت نماز یہ لازمی ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر مجھے خوف نہ ہو کہ اس گھر میں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے اور خواتین بھی ہوں گی جن کے لیے لازمی نہیں ہے مسجد میں آنا. یعنی کہ اگر ان لوگوں کا ڈر نہ ہوتا اور اس میں صرف وہ لوگ نوجوان لیٹے ہوتے نماز پڑھ کے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اور یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جو رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اسی طرح آپ نے آخری کلمات جو تھے وصیت تھی لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. تو یہاں تک بچوں ہم نے نماز کے احکامات اور اس کی اہمیت ہم نے درمیان میں پڑھ لی. اب ہم نماز کے کچھ فوائد پڑھیں گے. یاد رکھیں نماز کے فوائد 4 طرح کے ہیں، ایک روحانی ہے، ایک جسمانی ہے، ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے. 4 طرح کے فوائد آپ نے جب آپ کے پاس سوال آیا آپ نے ہیڈنگز بنانی ہے، روحانی، جسمانی اور اسی طرح انفرادی اور اجتماعی. روحانی کیا ہے جی؟ اطمینان قلب، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اور اسی طرح انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، حسد، بغض، کینہ، اور دل میں عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ جو انسان کی روح کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ روحانی فوائد ہیں. اسی طرح گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے نماز. اور اگر ہم بات کریں ورزش، جسمانی بات کریں، ویسے نماز ورزش کے لیے نہیں پڑھی جاتی، لیکن جو سائنٹیفکلی اس کے جو کچھ فوائد ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، سائنس اور ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہ جب انسان رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے کی حالت میں یہ جہاں تک جو دماغ تک اس کے خون کا جو پریشر ہے وہ پہنچتا ہے، ایسے ہم کھڑے رہتے ہیں، دل کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ممکن ہے سر تک خون پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، نماز کی حالت میں اچھی طرح رگیں تر ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ ہمیں آنکھوں میں بھی فیل ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چکر آ رہے ہیں، یعنی کہ ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ خون کی گردش ہوتی ہے. اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. صبح ٹائم بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد میں، واپس آ رہا ہے، ظہر کے ٹائم جا رہا ہے، عصر کے ٹائم، مغرب، عشاء، آنا جانا، یہ کیا ہے؟ ورزش کا ذریعہ ہے. یہ ہمیں ایک ایکسٹرا فائدہ ہے. اس کے بعد نظم و ضبط، کہ جو لوگ نظم و ضبط پر ان کے ذات میں نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں کر سکتے، نماز انہیں سکھاتی ہے 5 وقت میں آپ اپنے کاموں کی مینجمنٹ ان کو مینج کرنا ہے، اور اس کے بعد آ کے اللہ کے گھر میں حاضری بھی دینی ہے. تو نظم و ضبط انسان کے ذات میں آتا ہے. اور اس کے بعد اخلاقی برائیوں کا سد باب ہے. جتنی برائیاں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، روح میں شامل ہوتی ہیں، ان کا سد باب کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بعد اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے نماز کے ذریعے. مسلمانوں کی یاد رکھیں کچھ عبادات ہیں جس سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عبادات وہ ہیں جو اجتماعی شکل کی صورت میں ہوتی ہیں، اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں. بصورت دیگر کفار کو آپ کی کسی عبادت سے مسئلہ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو تکلیف کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب یہ ایسی عبادت کرتے ہیں جو اجتماعیت کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے حج، قربانی، نماز، جہاد. تو اجتماعیت کو فروغ ملتے ہیں. مسلمان ایک امام کے کہنے پر رکوع کرتے ہیں، ایک امام کے کہنے پر سجدہ کرتے ہیں. اللہ کی ایک فوج منظم طریقے سے کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھتی ہے. اور اتنی منظم جو ایک ترتیب ہوتی ہے کسی آرمی میں بھی نہیں ہوتی، کہ اگر ان پہ پابندیاں نہ ہوں تو وہ بھی اپنی یعنی کہ نظم و ضبط کو خراب کر بیٹھیں گے. یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی گن مین نہیں ہوتا، کسی کو خلاف ورزی کرنے پر سزا نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی سارے کیا کرتے ہیں؟ نظم و ضبط کا خیال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے نماز کے ذریعے. اسی طرح نماز مساوات کا ذریعہ ہے. کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر ایک ہی صف میں غریب، امیر، اونچا نیچا، جٹ بٹ، جتنے لوگ ہیں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں.
کبھی فرق نہیں کیا ہوتا اس میں یہ بادشاہوں کی صف ہے، یہ وزیروں کی ہے، یہ مشیروں کی ہے اور یہ غریبوں کی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اخوت اور بھائی چارے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، اس سے بھائی چارہ، اور اسی طرح 5 وقت سلام دعا جب نمازیوں سے ہوتی ہے اور لوگوں کے حال احوال پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح غم گساری کا ذریعہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں نمازی کیوں نہیں آ رہا، پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے، اس کے گھر جا کر لوگ پتہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ جب وہ پڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو نماز کے کئی فوائد ہیں، معاشرتی لیول پہ، اجتماعی اور انفرادی طور پر، روحانی اور جسمانی طور پر، آپ جتنے بھی لکھیں گے وہ کم ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھے ہیں، یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو بچوں یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ نماز کے احکامات اور نماز کے فوائد یہ مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔